سرکار کسی طور پر بھی ان تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے. خاموشی سے تیاری ہوئی, 10,000 کا لشکر جرار تیار ہوا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل کے مختلف جھنڈے بھی ساتھ رکھے, اور وہ سارے کے سارے مدینہ شریف سے 10 رمضان المبارک کو سفر اختیار کرتے ہیں. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روزے کی حالت میں آپ نے روزہ افطار کیا, اور سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا, اور اس سے یہ مسئلہ سمجھانا بھی مقصود تھا کہ حالت سفر میں مسافر روزے کو چھوڑ سکتا ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ مکرمہ سے پہلے مر الزہران پہ آ کے خیمے لگائے, جس کو اس وقت وادی فاطمہ کہتے ہیں. مکہ شریف سے پہلے اس وادی میں آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا سارے اپنے خیمے لگائیں. 10,000 کا لشکر جرار کھلے کھلے خیمے لگا دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رات ہو ہر بندہ اپنے خیمے کے باہر آگ روشن کرے. اب یہ اصل میں دکھانا مقصود تھا کفار کو کہ اللہ نے آج اسلام کو کتنی عظمت عطا کی. جس وقت وہ رات کو خیموں کے سامنے آگ روشن ہوئی, ابو سفیان اچانک وہاں سے نکلا. لوگوں نے خبر دی کہ نہ جانے کون سا ایسا ایک بہت بڑا قافلہ آ گیا ہے جو مکہ سے باہر ہے, اور بہت زیادہ آگ وہاں ہے. ابو سفیان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے کہیں قریب پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ سرکار کے چچا, یہ اسلام قبول کر چکے تھے, ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے ابو سفیان کا ہاتھ پکڑا, پوچھا یہ کس کا لشکر ہے؟ تو کہا یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے کے لیے. اللہ. اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان کے دل میں ہیبت پیدا ہو گئی. یاد رکھیے مسلمانوں کو ہمیشہ غیر کے دلوں پر اپنے رعب کو طاری کرنا ہوگا, اللہ پھر مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, بہت خوب بات. جس وقت ہم اپنے ہزیمت کے معاملات میں, کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جذبہ عطا کیا ہے, وہ کبھی بزدلی کی بات کرتے نہیں ہیں, اور بزدلی کی بات کرنا یہ مومن کا شعار ہی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ جو ہے بزرگ ہمیشہ جو بات کیا کرتے ہیں. جس وقت تاریخ ختم نبوت چلی, اور اسی طرح تاریخ ناموس رسالت میں علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ یہ لکشمی کے پاس ان کا وہ چھوٹا سا فلیٹ میں تھے, تو اس کرفیو کے ماحول میں جب ان کے پاس پہنچے تو اتنی جرت مندانہ انہوں نے گفتگو کی کہ چند دوست جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اٹھے ہیں, اور سرکار کے دین کے لیے پرچم کو بلند کر کے دکھائیں. یعنی یہ جذبہ ایمانی, یہ بزرگ ہمیشہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے, یعنی کوئی بھی